بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، پچھلی کئی مجلسیں بعض حالات حاضرہ سے متعلق تھیں اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بعض پہلو تھا. آج سے چند ہفتے پہلے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا جنت اور جہنم سے متعلق. اسی سلسلے کی آج ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کو کن نعمتوں سے نوازے گا. اسی سے متعلق آج چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں. جنت کی نعمتوں کے ذکر میں متعدد نعمتوں کا بیان ہو چکا ہے. اسی سے متعلق آج چند نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملنے والی ہیں ان کا ذکر خیر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ان جنت کی نعمتوں کا حقدار بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمان کو ان نعمتوں تک پہنچائے. دیکھیے، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان تصور کرتا ہے کہ وہ بڑی اچھی جگہ میں ہے، بڑے آرام کی جگہ میں ہے، بڑی خوبصورت جگہ میں ہے، تو ایک تصور ہوتا ہے. پانی کا تصور ہوتا ہے، سائے کا تصور ہوتا ہے، باغ کا تصور ہوتا ہے، گھاس کا تصور ہوتا ہے، ہریالی کا تصور ہوتا ہے. انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے صحرائی ریتوں کو پسند نہیں کرتا. اسی لیے دیکھیں کہ جو لوگ صحرا وغیرہ میں رہتے ہیں وہ بھی کسی درخت کا سایہ ڈھونڈتے ہیں. یہ دیکھیے، اگر بارش ہو جایا کرتی ہے تو یہاں کے لوگ جہاں ہمارے یہاں کے مقابلے میں بارش کم ہوتی کتنے خوش ہوتے ہیں. رات ہے تو دن ہے تو حتیٰ کہ بسا اوقات بعد کو آپ لوگ تعجب کریں گے
2 بجے رات کو اگر بارش ہوئی 12 بجے 1 بجے 2 بجے رات کو اٹھ کر کے جا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں علیہ السلام ورحمۃ اللہ 2 بجے رات کو اٹھ کر کے دیکھیں کہ ہاں بھائی دیکھیں سیلاب کہاں تک آیا, پانی کہاں تک پہنچا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ چیزیں اسے پسند ہیں. پانی بہتا ہو, سبزے اگے ہوئے ہوں, پھلدار درخت ہوں, سایہ درخت ہو, یہ فطرت کے اندر انسان کے داخل ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے. اسی لیے انسان کے فطرت کے اسی تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جنت میں مومنوں کو باغات بھی عطا فرمائے گا, درخت بھی ملیں گے, پھل بھی رہے گا اور سایہ بھی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا. ان للمتقین مفازا, متقیوں کے لیے کامیابی ہے. وہ کون سی کامیابی ہے؟ جنت ہے. سب سے بڑی کامیابی جو انسان کو ملنے والی کون سی کامیابی ہے؟ وہ جنت کی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جسے جہنم سے دور کر دیا گیا, آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو فقد فاز, وہ انسان کامیاب ہو گیا. تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ ایک مومن کی, ایک اللہ کے بندے کی, ایک اللہ کے موحد کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے, بس اسے جہنم سے نجات مل جائے. اسی لیے وہ اللہ کا بندہ جو سب سے آخری شخص ہوگا اور پلسرات پر سے گرتے پڑتے لڑکتے ہوئے جب پار ہوگا اور جب پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے نجات دے دیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے نجات دے دیا. اور وہ یہ سمجھے گا کہ آج جو کچھ مجھ کو ملا ہے, حالانکہ اس کا جسم زخمی ہوگا, پاؤں میں زخم لگے ہوں گے, بازو میں زخم لگے ہوں گے, اس کا جسم ادھر ادھر سے جھلس گیا ہوگا, جل گیا ہوگا, لیکن پھر بھی وہ کہے گا کہ آج مجھے جو کچھ ملا ہے, اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے, آج تک اللہ نے کسی کو یہ دیا نہیں. کیوں؟ وہ سمجھ لے گا کہ آج میں جہنم سے نجات پا گیا. تو جو انسان جہنم سے نجات پا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے, سب سے بڑا کامیاب انسان اور سب سے بڑی کامیابی اسے ملنے والی ہے. تو ان للمتقین مفازا, متقیوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. یعنی جنت ہے اور اس میں کیا ہے؟ حدائق واعنابا, اس میں باغات ہیں. کس میں؟ جنت میں باغات ہیں. اس لیے جنت کے معنی کیا ہوتا ہے پہلے بتا چکا ہوں. اس میں جنت کی کیا ہوتا ہے؟ جنت کی اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ بھول گئے؟ باغ کی. جنت کے اصل معنی ہی باغ کے ہوتا ہے, اور خاص طور پر وہ باغ جو بڑا ہی گھنا ہو. وہ باغ اس لیے کہ جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل چھپا رہتا ہے. جن کو جن اسی لیے کہتے ہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور چھپا ہے. تو وہ باغ جو بڑا گھنا ہو, اس کے اندر سبزے ہوں, زمین کو ڈھک لیں, اور وہ باغ بات کی چیز کو ڈھک لے, اس لیے اسے جنت کہتے ہیں. اسے جنت کہتے ہیں. تو حدائق واعنابا, اسے کیا ملیں گے؟ باغات ملیں گے. اس جنت کے اندر متعدد باغات ہوں گے. واعنابا, اور انگور ہوں گے. اور کیا ملنے والے اسے؟ انگور ملنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر جہاں پر جنتیوں کا ذکر کیا, سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اب دیکھیں اس 3 حصے کو کون یاد رکھتا ہے. پہلا حصہ دائیں ہاتھ والے ہیں, اور دوسرے کون ہیں؟ بائیں ہاتھ والے ہیں, اور تیسرے کون ہیں؟ السابقون السابقون, سبقت لے جانے والے ہیں. تو جو سب سے اعلیٰ مقام سبقت لے جانے والے ہیں وہ اللہ کے خاص خاص بندے ہیں.
اللہ کے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، یہ اونچا مقام رکھنے والے ہیں، انبیاء کے ساتھی ہیں۔ تو یہ کون ہیں؟ السابقون الاولون جنہیں کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد عام مسلمان دائیں ہاتھ والے، یعنی جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور دوسرے لوگ کون ہیں؟ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ والوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَمْدُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ اور دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے؟ فی صدر مخضود، وہ ایسے بیر کے پاس ہوں گے جس کے کانٹے کٹے ہوئے اور مڑے ہوئے ہیں، اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ فی صدر مخضود وطلح ممدود، اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ دیکھیں کیلا پھلا رہتا ہے، تہ بتہ رہا کرتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظل ممدود، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اس لیے کہ درخت جو ہے بہت لمبے ہوں گے، جیسے بھی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ہوگا۔ باغ جو ہے بغیر پانی کے باغ نہیں ہوتا اور خوبصورت بھی نہیں لگتا ہے۔ تو وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت زیادہ اس میں پھل ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل سالوں سال چلتے رہیں گے، یہ نہیں کہ ان کا کوئی موسم ہوگا۔ اس لیے کچھ جنت کے اندر موسم کا معاملہ ختم ہوگا، وہاں نہ دن ہوگا، نہ وہاں رات ہوگی، نہ وہاں سورج ہوگا، نہ وہاں چاند ہوگا، سارا کا سارا معاملہ وہ ختم ہوگا۔ جنت کے اندر دن رات، سنیچر اتوار سمار منگل، یہ چیزیں نہیں رہیں گی، اس لیے کہ یہ چیزیں اس دنیا کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، وہ ختم والے نہیں ہوں گے، یعنی موسمی پھل وہاں نہیں ہوگا، جو پھل ہوگا ہر دم پایا جائے گا۔ وہاں پر رطب رکھنے کے لیے، تر کھجور رکھنے کے لیے فریزر کی ضرورت نہیں محسوس کرے گا انسان، ہے کہ نہیں ہے؟ اور نہ پھلوں کو سکھا کر کے رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ کام ہے، یہ عمل ہے، یہ دنیا کے اندر ہے، وہاں معاملہ سارا کا سارا ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم میں سے ہر شخص وہاں پر پہنچے۔ ولا ممنوعہ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پھل بڑا دور ہے، مل نہیں رہا ہے، بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ جنت کے درخت تو ہوں گے، لیکن ذرا ایک منٹ رک کر کے، چند منٹ رک کر کے ہمیں دیکھیں جنت کے درخت کی خوبیاں کیا ہیں۔ جنت کے درخت کی خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی جنت کے درخت کی یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ ان میں جو پھل ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ہرے رہیں گے، ان پر ہمیشہ ہمیشہ موسم بہار طاری رہے گا، کبھی خزاں نہیں آئے گا کہ اس کے پتے جھڑ جائیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے پتے سوکھ جائیں۔ کوئی بھی درخت ہے دنیا میں، اس کی صفائی ستھرائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ کھجور ہے، اس کا پتا کبھی نہیں جھڑتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے صفائی، کاٹنے اور یہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جنت کے جو درخت ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ایک شکل میں رہیں گے۔ جس طریقے سے انسان وہاں جو داخل ہوگا جنتی، وہ ہمیشہ ایک عمر کا رہے گا، جیسے کہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، اس لیے کہ وہاں پر جوانی اور بڑھاپا نہیں ہے کہ نہیں؟ جوان ہونا ہر شخص چاہتا ہے، لیکن بوڑھا ہونا کوئی نہیں چاہتا، ہے کہ نہیں؟ بلکہ اگر کچھ لوگ بوڑھے بھی ہو رہے ہیں، بال سفید ہیں، اگر ان کو بوڑھے کہیے تو ناراض ہو جائیں گے، بوڑھے کہیے ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے کچھ لوگ جعلی کالا بال بھی کر لیتے ہیں اپنا، ہے نا، بال جو ہے اپنا جعلی طور پر کالا کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن جنت کی بات ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ موسم وہاں بہار ہے، وہاں خزاں نہیں ہے۔ اور ان درختوں کے اندر جو پھل لگے گا وہ یہ نہیں کہ ابھی اس کے اندر پھول لگ رہا ہے، پھر انتظار کریں تو اس میں چھوٹے ٹکورے پیدا ہوں گے، پھر اس کے بعد اتپکا ہوگا، پھر اس کے بعد کہیں جا کر کے وہ تیار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔
اور یہ نہیں کہ آج ہے اور ختم ہو گیا، نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر پھل لگا رہے گا. یعنی اس درخت کے اوپر موسم خزاں کبھی نہیں طاری ہوگا اور نہ اس درخت کا پھل کبھی ختم ہوگا. جیسا کہ سورہ نحل رات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. جس کا وعدہ کس سے کیا گیا ہے؟ متقیوں سے کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اکلها دائم وظلها، اس کا پھل ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وظلها، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. درخت کے پتے گر جاتے ہیں تو سایہ مشکل سے ڈھونڈنے کو ملتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ جو درخت ہوں گے کیا ہے؟ اکلها دائم وظلها، ان کے پھل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہ ہوگا. اسی طریقے سے جنت کے پھل کی ایک خوبی اور ہے کہ ان میں کے جو پھل ہوں گے شکل اور شباہت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، حتیٰ کہ بسا اوقات دنیا کے پھل کے ہی مشابہ ہوں گے، لیکن ہر ایک کی لذت اور خوشبو الگ الگ ہوگی. ہر ایک کی لذت اور خوشبو جو ہوگی وہ الگ الگ ہوگی. حتیٰ کہ اس میں رہنے والے لوگ دھوکہ کھا جائیں گے، کہیں گے ابھی یہی تو پھل کھایا تھا ہم نے، یہ کون سا نیا پھل ہے، یہ تو جنت دنیا میں بھی ہم نے کھایا تھا. لیکن جب وہ کھائیں گے، جب وہ قریب میں آئے گا تو اس کی خوشبو پہلے سے دیگر گوں رہے گی. اس کی خوشبو پہلے سے دیگر گوں رہے گی اور اس کا مزہ بھی پہلے سے بدلا ہوا رہے گا. یہ ایسی چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، کلما، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ هذا الذي رزقنا من قبل، ارے ابھی یہی تو ہم اس کو کھائے تھے تھوڑی دیر پہلے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ یہ وہ پہلا نہیں ہوگا، یہ اسی کے مشابہ ہوگا دیکھنے میں. بس پہلا دیکھنے میں کیا ہوگا؟ یہ اسی کے مشابہ ہوگا، وہ پہلے کے جیسا نہیں ہوگا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس کی خوبی ہے شکل میں، صورت میں تو مشابہ ہے، لیکن خوشبو میں اور لذت میں اس کے مشابہ نہیں ہوگا. اسی لیے اسی طرح اس جنت کے درختوں اور پھلوں کی یہ خوبی یہ ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اسے تلاش کرنے کے لیے سیڑھی کی اور لکڑی کی اور پتھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیہات میں کیسے کرتے ہیں بچے، ہے نا، پتھر لے کر کے آتے ہیں، مارتے ہیں درخت سے تاکہ آم کا پھل جو ہے گر جائے زمین پر، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگ دیہاتی ہیں تو سب کرتے رہے ہوں گے، دیہاتی ہیں تو سب کرتے رہے ہوں گے، پتھر سے اور لکڑی کے ڈنڈے سے مار مار کر کے پھل گراتے رہے ہوں گے، ہے نا. اور نہیں تو سیڑھی لگا کے چلنا پڑتا ہے یہاں دیکھیے کھجور نکالنے کے لیے. ہمارے بلدیہ میں کام کروانے بیچارے جو ہیں کیا ہیں، کھجور پکنے کا موقع ہو تو ان کے لیے مصیبت اور پریشانی آ جاتی ہے، کام اور بڑھ جایا کرتا ہے ان کا، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے لوہے کی سیڑھیاں لے لے کر کے اس کو توڑ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کانٹے بھی چپ رہے ہیں، پریشانی بھی ہو رہی ہے. لیکن جنت کے جو پھل ہوں گے ایسی بات نہیں ہے، بڑی آسانی سے وہ مل جایا کریں گے، بڑی آسانی سے وہ حاصل ہو جایا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان. سورہ الرحمن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے گاؤ تکیہ، ایسے فرش لگائے بیٹھے ہوں گے جس کا استر استبرق اور سونے کا ہوگا. جبکہ استر جو ہے انسان خراب کپڑے کا لگاتا ہے، ادنا درجے کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، خراب نہ کہیے لیکن ہلکی کوالٹی کا لگاتا ہے، اور اوپر والا جو رہتا ہے وہ اچھی کوالٹی کا رہتا ہے. تو جب وہاں جو گاؤ تکیے اور فرش ہوں گے وہ استبرق اور ریشم کے ہوں گے، استر ہوگا، اس کا مطلب اس کے اوپر والا کتنا قیمتی اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا. تو بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل چننے کے لیے کہوں گے بالکل قریب ہوں گے، بالکل
قریب ہوں گے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں جیسا کہ امام بہقی نے شعب الایمان میں اسے نقل کیا ہے کہ جنت کے میں رہنے والے لوگ پھلوں کو بیٹھے ہوئے بھی حاصل کر لیں گے، لیٹے بھی ہوئے حاصل کر لیں گے، اور ٹیک لگائے ہوں گے پھر بھی وہ حاصل کر لیں گے، انہیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، پریشانی نہیں حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر بڑے سے بڑا درخت ہو جائے، وہ کتنا بڑا درخت ہوگا؟ 1 میل کا ہوگا، 1 کلومیٹر کا ہوگا؟ بڑے سے بڑا درخت کتنا تصور کر سکتا ہے انسان؟ لیکن جنت کے جو درخت ہیں وہ بہت اور بہت بڑے ہوں گے، جیسا کہ بھی ایک آیت جو آپ نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اس کا سایہ بڑا لمبا ہوگا، اور جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کا سایہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ ظاہر بات بچے کا سایہ بڑے کے برابر نہیں ہو سکتا، تو وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اس کا سایہ کیا ہوگا؟ بہت لمبا ہوگا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگائیں کہ جنت کا درخت کتنا بڑا ہوگا، کہ ایک جنت کا ایک درخت جو ہے اس کے سائے کے اندر تیز رفتار سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ذرا دیکھیں، اس لیے کہ وہ کس کا بنایا ہوا ہے۔ تو جو ذات اتنا بڑا درخت پیدا کر سکتی ہے، بنا سکتی ہے، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی۔ تو اسی طریقے سے ایک اور درخت کا نام آتا ہے طوبہ کا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، انہیں طوبہ اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ طوبہ کی ایک تفسیر کی گئی ہے کہ طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، طوبہ جنت میں ایک درخت ہے۔ مسند احمد کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سائے کے اندر، جس کے سائے کے نیچے 100 سال تک انسان چلے گا، اس کی لمبائی 100 سال تک ہے، اور جنت کے درخت اور جنتیوں کا جو کپڑا ہے نا، جو پہننے کے لیے انہیں کپڑا ملے گا، وہ اسی درخت کی جو چھال ہے اس سے بنایا جائے گا، اس کی گوب سے، اس کے درخت سے بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں دنیا میں جو درخت ہوتے ہیں ان کا تنا کس چیز کو ہوتا ہے؟ لکڑی کا ہوگا، اور کس چیز کا ہوگا؟ جتنے درخت ہوں اس کا تنا کیا ہوگا؟ لکڑی کو ہوگا۔ لیکن جنت میں جو درخت ہیں ان کا تنا سونے اور چاندی کو ہوگا، اس کا تنا سونے اور چاندی کو ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترمذی شریف میں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس کا تنا سونے کا نہ ہو، جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے تنے ہرے زمرد کے ہیں، اور ان کے گوبھیل سرخ سونے کے ہیں، اور انہی درخت کی جو چھال ہوگی اس سے جنتیوں کا لباس بنایا جائے گا۔ تو عرض کرنے کے بعد جو جنت کے اندر جنتیوں کو جو درخت جس کے سائے میں جنتی رہیں گے اس کے تنے کس کے ہیں؟ سونے اور چاندی اور زمرد کے رہیں گے۔ اور ایک خوبی یہی ہے، اور سوچنے کی بات ہے، جو درخت اتنا بڑا ہوگا اس کا پھل کتنا بڑا ہوگا؟ جب درخت اتنا بڑا ہے تو اس کا پھل کتنا بڑا ہوگا؟ ہمارے خیال سے ایک دانہ انگور کا وہ پورے خاندان کو آسودہ کر دے گا۔ انگور کا ایک دانہ جو ہوگا، ایک پھل جو ہوگا، انگور کا ایک گچھا نہیں بلکہ گچھے کا ایک دانہ جو ہوگا، وہ کتنے خاندان والوں کو اس دنیا کے لحاظ سے آسودہ کر، اس لیے کہ جب درخت اتنا بڑا ہوگا تو اس کے پھل، تو اس کا مطلب بڑے بڑے مٹکے جیسے دکھائی دیں گے، بڑے بڑے مٹکے جیسے دکھائی دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے اوپر جنت پیش کی گئی،
حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، مسند ابو عیالہ وغیرہ میں ہے کہ جنت پیش کی گئی تو اس کے پھل کو ہم نے دیکھا اور ہم نے ہاتھ بڑھایا کہ اس کا ایک گچھا لے لوں، لیکن میرے اور اس کے بیچ ایک چیز حائل ہو گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی، ہر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کا مختار کل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عظمت والا کوئی ہے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ چیز آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ یہ لذتیں اور یہ چیزیں کہاں کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھل کو توڑنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک چیز حائل کر دی۔ تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو انگور کا ایک گچھا آپ توڑنا چاہتے تھے وہ کتنا بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کوئی بہت بڑا مشک ہو، مشک جانتے ہیں نا، مشک جو چمڑے کا پانی کے لیے بنایا جاتا ہے، اتنا بڑا مشک تیری ماں نے جو بنایا ہو اتنا بڑا اس کا ایک دانہ تھا، اس کا ایک دانہ تھا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کا ذکر کیا اور ایک اعرابی آیا اور پوچھنے لگا کہ جنت میں کا یہ کیا حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت کا پھل، لمبی بڑی حدیث ہے، اگر میں حدیث بیان کرنے لگوں تو وقت کافی لگ جائے گا۔ آخر میں آپ نے بیان فرمایا، جب اس نے پوچھا کہ آخر ایک دانہ اس کا کتنا بڑا ہوگا، تو آپ نے فرمایا کبھی تیرے باپ نے کوئی بڑا سا میڈھا جانتے ہیں نا، وہ بڑا سا دمبا ذبح کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اس کا چمڑا نکال کر کے تمہاری ماں کو دیا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ اس میں نمک لگائے اور یہ چیزیں لگائے، وہ اور ببول کے جو پتے وغیرہ ہوا کرتے ہیں وہ لگائے تاکہ اسے سکھا کر کے اس سے پینے کے لیے برتن بنائے۔ تو کہا کہ جتنا بڑا وہ ایک مشک بن سکتا تھا اس سے، اتنا بڑا انگور کا ایک دانہ ہوگا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، تب تو وہ جو ہے ہمارے پورے گھر کو جو ہے آسودہ کر دے گا۔ آپ نے تمہارا پورے گھر ہی نہیں بلکہ تمہارے گھر اور زیادہ لوگوں کو بھی وہ ایک پھل آسودہ کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو عرض کرنے کا مقصد جنت کے جو درخت ہوں گے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے پھل اتنے بڑے ہوں گے۔ اور جنت دنیا کے اندر سب سے بہتر پھول کون مانا جاتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ گلاب۔ اور گلاب میں کانٹے ضرور ہوا کرتے ہیں، کہ بغیر کانٹے گلاب دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں کہتے نہیں ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل وغیرہ ڈال کے ایسا کریں، لیکن فطری طور پر جو ہے وہ گلاب کے اندر کانٹا ضرور ہے نا؟ کھجور بڑا مفید پھل ہے لیکن اس کے اندر بھی کانٹے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، چپ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں ذرا دیکھیے۔ لیکن جنت کے اندر پھل تو ہوں گے لیکن پھلوں کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ جو جنت کا گلاب ہوگا اس میں کانٹے نہیں ہوں۔ کیوں؟ کانٹے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جنت میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنت میں تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کھجور جو وہاں پر ہوں گے لیکن کھجور کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے، کسی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں سنن ابن ماجہ نے ابن ابی دنیا میں روایت ہے کہ اللہ کے صحابہ کرام کی خواہش رہا کرتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے اور اللہ کے رسول سے سوال کرے۔ کیوں آخر؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کو اچھی طریقے سے جانتا نہیں تھا، اس لیے بے دھڑک پوچھا کرتا تھا سوال کو۔ اور صحابہ کرام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو ہی بلند نہ کرو۔ ولا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نبی سے زیادہ سوال نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منع کر دیا تھا۔
تو ان کی خواہش رہا کرتی تھی کہ ہم لوگوں کو تو آپ سے حجاب آتا ہے بات کرتے ہوئے، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات آپ کی شان کے خلاف نہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی سوال نہ ہو جائے۔ تو خواہش رہا کرتی تھی کہ کوئی دیہاتی کے علاقے سے، دیہاتی بھی کہنا غلط ہے اس لیے کہ یہ صحرا نشین بادیہ یا دیہاتی سے بھی الڑ ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ادب، کوئی لحاظ، کوئی طریقہ اٹھنے کا، بیٹھنے کا، کھانے کا ان بیچاروں کو معلوم نہیں تھا۔ اب تو چلیے بہت زیادہ شہروں کے قریب آنے جانے کے لحاظ سے انہیں بہت زیادہ بہت چیزوں کی تمیز ہوگی، ورنہ پہلے کہ ان کی زندگی بالکل الڑ اور اجڑ کی تھی۔ تو وہ اللہ کے رسول سے کا ادب کیا جانے، بلکہ بتا اوقات ایک آتا تھا وہ محمد اللہم صلی علی محمد اس طرح کہہ کے پکارا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ بلکہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک بار ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے دروازے پر اپنا اونٹ باندھا اور مسجد میں داخل ہو کر کہتا ہے کہ تم میں محمد کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ پھر کہا کہ یا محمد، آپ نے پڑھا ہاں کون ہے؟ جس طریقے سے اس نے سوال کیا ویسے آپ نے جواب بھی دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام کی خواہش رہا کرتی تھی کہ کوئی ایسا ہی الڑ آئے اور سوال کرے دین کے بارے میں تو ہم لوگوں کو مزید معلومات حاصل ہو۔ تو ایک بادیہ کے علاقے کا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ جنت میں ہر قسم کا آرام ہے، لیکن جنت میں ایک درخت کا ذکر ہے جس کے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، بہت تکلیف دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون؟ کہا کہ بیر کا درخت۔ اور جنت میں انسان کو تکلیف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ وَسِدْرٍ مَخْضُودٍ، ایسا بیر کا درخت جس کے کانٹوں کو مٹا دیا گیا اور کاٹ دیا گیا ہے۔ کہا بلکہ ہر کانٹے کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پھل پیدا کر دے گا اس میں۔ تو جنت کی خوبی یہ ہے کہ وہاں درخت جو ہوگا کچھ بھی ہو لیکن اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بالکل آرام کی چیز وہ پائی جائے گی۔ اب اس سے متعلق ایک آخری بات جنت کے درخت اور جنت کی نعمتوں سے بہت لمبی ہے، لیکن ایک آخری بات بیان کر دوں۔ یہ چیزیں بڑی اچھی تو لگی ہمیں کہ اتنا بڑا درخت ہوگا، اتنا گھنا ہوگا، اتنا سایہ دار ہوگا، اتنا آرام کا ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن ان درختوں کو حاصل کیسے کیا جائے؟ ان درختوں کو حاصل کیسے کیا جائے؟ کیا جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے اور سن رہے ہیں ان میں سے کسی کی خواہش نہ ہوگی کہ کاش کہ مجھے بھی ایسا کوئی درخت مل جائے؟ ہر ایک کی خواہش ہوگی، لیکن یہ حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا کہ جب ہم نے اسراء اور معراج سے متعلق درس دیا تھا تو اس کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ اے محمد اللہم صلی علی محمد، اپنی امت کو یہ بتلا دو کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور اس کے اندر مٹی جو ہے وہ بڑی پاک اور صاف ہے، اور اس میں درخت لگانے کی ضرورت ہے، اس میں درخت لگانے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں درخت لگانا کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے اندر درخت لگانا ہے۔ تو جو انسان جتنا ان کلمات کا ذکر کرے گا، جتنا ان کلمات کا ذکر کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے جنت میں درخت لگایا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی آدمی اگر سبحان اللہ 100 بار پڑھ لے اگر صبح سے شام تک، تو اس کے لیے جنت میں کتنے درخت لگ گئے؟ 100 درخت لگ گئے۔ یعنی دیکھیے اللہ نے کتنے آسان رکھا ہمیں اور آپ کے لیے جنت کے اصول، جنت کی نعمتوں کے حاصل کرنے کو، لیکن انسان نفس کی وسوسے کی وجہ سے، شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، نفس کی کمزوری کی وجہ سے، دنیا کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے کتنا ان چیزوں سے غافل ہے، ان چیزوں سے کتنا غافل ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا صحابہ کرام پر، وہ لوگ کیا ہے؟ درخت کو لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا درخت لگانا نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو؟
صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو پڑھ لے گا تو ہر جملے کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. اچھا ایک چیز کی اور وضاحت کرتے چلو. جنت کے اندر پھل کھانے کا ذکر ہوا, کھانے کا ذکر ہوا, جنت کے اندر کپڑا پہننے کا ذکر ہوا, لیکن کیا جنت میں انسان بھوکا ہوگا جو کھائے گا؟ اس کے کپڑے میلے ہوں گے جو کھائیں گے, جو کپڑا بدلے گا, یا کیا ہے؟ بھائی دنیا میں انسان کپڑے کیوں بدلتا ہے؟ میلے ہو گئے, چلو اس کو دھولنے کے لیے رکھ دیا, دوسرا بدل لیا. اس لیے کہ دیکھیں گے کل سارے لوگ جو ہے اپنا کپڑا اتاریں گے, دوسرا پہنیں گے اور اس کو مشین کے اندر ڈال دیں گے. کھاتا انسان کیا ہے دنیا میں؟ پانی کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے. لیکن جنت میں انسان جو کھائے گا وہ اس لیے نہیں کھائے گا کہ بھوک اور پیاس لگ رہی ہے, محض لذت کے حصول کے لیے کھائے گا. بسا اوقات آپ کے سامنے کئی قسم کا کھانا ہو, کئی قسم کا پھل ہو, آپ کا پیٹ بھر گیا ہے, لیکن کوئی اچھی چیز ہے تو اس کا ٹچ لینے کے لیے ایک لقمہ آپ لے لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو جنت کے اندر کھانے کی جو وجہ ہوگی اور کپڑا پہننے کی جو وجہ ہوگی وہ یہی ہوگی, وہ یہی ہوگی. گھر میں دلہن آتی ہے تو روزانہ ایک کپڑا بدلتی ہے, دن میں 2 بار کپڑا بدل لیتی ہے. اس لیے تھوڑی کچھ کپڑا گندا ہو گیا نہیں, بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی نئی نویلی دلہن ہے, اس کے پاس اتنے کپڑے ہیں. تو اس طریقے سے جنت کے اندر جنتی لوگ اپنے کپڑے بدلیں گے, پانی پئیں گے, دودھ پئیں گے, کھانا کھائیں گے, پھل کھائیں گے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بھوکے ہوں گے, ان کا کپڑا گندا ہوگا, بلکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف نعمتوں کے اظہار اور لذت کے حصول کے لیے یہ کپڑا پہنیں گے. دیکھیں گے اچھا وہ پہنا ہوتا ہے, وہ اس سے اچھا لگ رہا ہو, وہ اس سے اچھا لگ رہا ہو, اس کو کھائیں, اس کی لذت کیا ہے, اس کو پی لیں ذرا, اس میں کون سی لذت ہے, اس کو پیے, اس میں کیا لذت. صرف تنوع کے لیے, لذت کے حصول کے لیے ایسا جنتی لوگ کریں گے. اس لیے کہ جنت میں انسان کو تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی, اور بھوک پریشانی کا نام ہے, بھوک پریشانی کا نام. یہ رحمک اللہ. اسی لیے اسی طرح سے دیکھیے جنت کی ایک نعمت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دنیا کے اندر جب فارغ ہوتا ہے, خاص طور پر جو لوگ اپنا صبح سے لے کر کے 4 بجے 5 بجے تک جو ہے اپنا کچھ کام کیے رہتے ہیں, وہ اس کے بعد آتے ہیں, تھوڑا سا چائے پیے گھر میں, اپنا کپڑا بدلے, تو کیا کہتے ہیں چلو تھوڑا سا ٹہلنے کے لیے نکل جائیں. کدھر نکل جائیں گے؟ اس بازار میں جائیں گے, اس ہوٹل پہ بیٹھ کر کے اس دکان میں تھوڑا چائے پی لیں گے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے نا, بازار طرف چلے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس فطرت کا لحاظ بھی دنیا میں جنت میں کرے گا, اور جنت کے اندر بازار بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں بازار بھی رکھے ہیں. مسلم شریف کے اندر روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر بازار ہے جہاں ہر جمعہ کو لوگ آئیں گے, یعنی ہر ہفتے آئیں گے, اس لیے کہ وہاں پر جو ہے دن رات نہیں ہوگی. اور جب وہاں پر پہنچیں گے تو شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی, ایک ہوا چلے گی, جس ہوا کے اندر متعدد قسم کی خوشبوئیں رہیں گی, اور ان کے کپڑے سے آ کر کے چمٹ جائیں گی. اور انسان دیکھیے تھکا رہے, پریشان رہے, کہیں ہوا سے دور رہے, اسے لا کر کے ہوا میں رکھ دیے تو اس کے چہرے کا رنگ اور رونق بدل جایا کرتی ہے. تو جب یہ ہوا چلے گی, اپنے گھر جائیں گے تو ان کے چہرے کی رونق بھی بدلی ہوئی رہے گی. تو ان کے گھر والے, ان کی بیوی بچے کہیں گے کہ ماشاء اللہ تم تو آج عجیب خوشبو لے کر کے آئے ہو, اور ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہاری خوبصورتی اور بڑھ گئی ہے. تو وہ کہیں گے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ تم بھی مزید خوبصورت دکھ رہے ہو ابھی زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندوں کی نعمتوں کے لیے جنت میں کیا رکھے گا؟ بازار بھی رکھے گا. اور جنت کے اندر خوشبو بھی ہے. جو باغچہ جتنے اچھے اچھے قسم کے اس میں پھول رہتے ہیں, اس کی خوشبو اتنی اچھی اور اتنی دور جایا کرتی ہے. جائے کہ جنت کی خوشبو, جنت کی خوشبو تو 140 سال کی دوری سے بھی سنی جاتی ہے, سونگھی جا سکتی ہے جنت کی خوشبو.
جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی معاہد کو، جس کو عہد دیا تھا، اسے قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے پائی جاتی ہے۔ اور وہ حدیث جو سنن وغیرہ کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صنفان من امتی لم ارہما، میری امت کے 2 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے نا؟ ایک تو ظالم لوگ ہیں، اور دوسرے وہ عورتیں ہیں جو ایسا کپڑا پہنے ہوں گی گویا کہ وہ ننگی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ لا يدخلن الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بڑی دوری سے پائی جا سکتی ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، جنت میں صبح و شام ہے کہ نہیں ہے؟ جی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، انہیں ان کی روزی صبح و شام دی جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنت کے اندر صبح و شام یقیناً نہیں ہے، یقیناً جنت کے صبح و شام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے پاس ایک پردہ ہے، اس پردہ کے اٹھنے اور گرنے، جب پردہ اٹھے گا تو ایک نور ظاہر ہوگا جس سے لوگ صبح کی پہچان کریں گے، اور جب پردہ گر جائے گا تو وہ نور ختم ہوگا جس سے لوگ شام کا احساس کریں گے۔ تو وہاں پر صبح و شام نہیں ہے، لیکن صبح و شام کے اظہار کے اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہاں پر ایک نور کا اظہار کرے گا جس سے لوگ صبح اور شام کے اندر فرق کریں گے، اسی لحاظ سے انہیں رزق بھی دیا جائے گا، اور وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے اندر مشغول بھی رہیں گے۔ جنت سے متعلق بات بڑی لمبی ہے اور بڑی دلچسپ بھی ہے، مختصر کرتے ہوئے انسان کی، کتنا بھی مالدار انسان ہو، کتنا بھی پیسے والا ہو، جتنا بھی کامیاب ہو، اگر اس کے گھر کے اندر 2 چیزیں نہیں ہیں تو ساری کی ساری اس کی زندگی بیکار رہا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ بیوی اور بچے، ہے کہ نہیں؟ بیوی اور بچے۔ اگر بیوی بھی ہو تو بچوں کے حاصل کرنے کے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، کتنا علاج و معالجہ کرتا ہے، اس لیے کہ بچے کا وجود اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ یعنی دنیا کی نعمت بغیر بیوی اور بچوں کے پوری ہو ہی نہیں سکتی، ہے کہ نہیں؟ بغیر بیوی اور بچوں کے دنیا کی نعمت پوری ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ آخرت میں لوگوں کو بیوی اور خادم اور بچے بھی عطا کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ انسان کو جنت اگر نصیب ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر چیز کو جنت نصیب کرے، اور ان کے اہل و عیال بھی جنتی ہوئے، تو اگرچہ دونوں کے اندر فرق مراتب بہت زیادہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دے گا، دونوں کو ایک ساتھ کر دے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کی ذریت نے ان کی اتباع کی ایمان میں، یعنی وہ بھی مومن رہے، تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی ذریت کو ان سے ملا دیں گے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم، تم اور تمہاری بیویاں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو داخل ہوئے دونوں، اگر دونوں کے درمیان فرق مراتب بھی رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس مرتبے کو، اس کے باوجود بیوی اگر اونچے درجے کے رہی
تو شوہر کو اللہ تعالیٰ اس سے ملا دے گا. شوہر اونچے مقام کا رہا تو بیوی اللہ تعالیٰ ان سے. اسی لیے انسان کو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, مرد ہو تو اور عورت ہو تو. بسا اوقات میاں کا دماغ دینی نہیں رہتا, بیوی دینی رہتی ہے تو اس کی عبادت کے اوپر انہیں چڑھ محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ حالانکہ انہیں چڑھ نہیں بلکہ اس کے لیے اور آسانی کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کو ہی معاف کر دے, ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو دین کے لیے بڑا اپنا وقت نکالتے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے پھر بھی دین کا کام کر رہے ہیں, جبکہ عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کام کو چھوڑ کر کے ہم سے کچھ باتیں کرے, بیٹھے گپ چڑھا کرے, ہے کہ نہیں؟ چڑھتی بھی ہیں, اپنی سہیلیوں سے شکایتیں بھی کرتی ہیں بسا اوقات عورتیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے انہیں, اس پر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کے حوصلے میں, انہی کے وسیلے میں ہمیں بھی بخش دے. تو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. میں ایک نقطہ کی اور بات بتا دوں کہ یہ معلوم یہ ہوا کہ جو انسان شادی شدہ ہے جنت میں اس کی بیوی اس کے ساتھ رہے گی, لیکن بسا اوقات ایک بیوی کی کئی شادی ہوا کرتی ہے, ایک عورت کی کئی شادی ہوا کرتی ہے, تو وہ کس کے ساتھ رہے گی؟ اس بارے میں راجح قول یہی ہے کہ اپنے آخری شوہر کے ساتھ رہے گی, اپنے آخری شوہر. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنی بیوی ام درداء سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ جنت میں میری بیوی بنو, جنت میں میری بیوی بنو, تو میرے بعد تم کسی سے شادی نہ کرنا. اس لیے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ بیوی اپنے آخری شوہر کے لیے ہوا کرتی ہے. یہی وہ نقطہ ذرا آپ غور کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد کسی دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ تاکہ جنت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں. ہمارے یہاں کے کچھ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دوسری شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ زندہ تھے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ وجہ نہیں ہے, یہ وجہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی وفات کے بعد انہیں دوسری شادی کرنا جائز نہیں تھا, جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اور جنت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں, جنت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں, اس لیے انہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو آخرت میں یعنی جنت میں ہر انسان کو اس کی بیوی ملے گی. اگر ایک سے زائد بیوی سے شادی کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ رہیں گی. ایک سے زائد عورت سے شادی کیا ہے تو بشرطے کہ اس عورت نے اس کے بعد کسی دوسرے سے شادی نہ کی ہو تو وہ اسی کے ساتھ رہیں گی. کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے بہت سی عورتیں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ ہوتا ہے آخرت میں ان دونوں کو ایک ساتھ کر دے. اس کے علاوہ کم سے کم ہر مومن کو جنت کے اندر 2 حوریں ضرور عطا کی جائیں گی. کم سے کم ہر مومن کو دنیا کی عورتوں کے علاوہ 2 حوریں ضرور عطا کی جائیں گی. 2 سے زیادہ حوروں کا ذکر جو ہے کسی بھی صحیح حدیث کے اندر وارد نہیں ہے مگر صرف شہید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو 70 حوریں عطا فرمائے گا. البتہ عام مومنین کو 2 حوریں نصیب ہوگی. یہ ان کے علاوہ ہوگی جو ان کی دنیا کی بیوی ہیں, جیسا کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. ان میں سے ہر شخص کے لیے حور عین کی 2 بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے 2 عورتیں عطا کی جائیں گی. جنت کی عورتوں کی صفات کیا ہے چند منٹ کے اندر یہ بھی دیکھ لیں ان کی صفات کیا ہوگی.
پہلی ان کی صفات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی آلائش عورت کے ساتھ ہے، حید ہے، نفاس ہے، یہ ہے، ان تمام سے پاک ہوں گی، اس لیے کہ جنت گندگی کی جگہ نہیں ہے، صفائی کی جگہ ہے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، لہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، انہیں وہاں پر پاک باز بیویاں ہوں گی، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی گندگی سے وہ پاک ہوں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بڑی ہی خوبصورت ہوں گی، ان کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں لگایا تھا۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، وحور عین، بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپے ہوئے، پوشیدہ، چھپائے ہوئے موتی کے طریقے صاف ستھری ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، تو وہ ان کی بڑی خوبصورت ہوں گی۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن کے اندر کسی جن نے چھوا ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ وہ بڑی ہی خوبصورت ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوگی۔ ان کی خوبصورتی کا بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ ان کی پڈلی کے اندر جو گودا ہوگا وہ باہر سے نظر آ رہا ہوگا، اتنا صاف شفاف ان کی پنڈلی ہوگی۔ اور ایک اور حدیث میں بخاری ہی شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں کی ایک عورت، جنت کی ایک عورت اگر آسمان دنیا کی طرف صرف نظر کر دے تو صرف اس کے نظر کرنے کی وجہ سے مشرق اور مغرب روشن ہو جائے، مشرق اور مغرب روشن ہو جائے، اور اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور آخرت، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کیا ہے، وہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر بچے بھی ہوں گے، لیکن ایک بات اور بتا دوں، انسانی بچے جو ہیں وہ ملیں گے، خاندان ایک ساتھ رہے گا، اگر اللہ نے جنت نصیب کی، جس طریقے سے دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ویسے اٹھیں اور بیٹھیں گے، البتہ فرق مراتب رہے گا۔ دنیا کے اندر ایک گھر میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک عام آدمی ہوتا ہے، لیکن ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے آخرت میں فرق مراتب رہے گا جنت کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گا۔ لیکن دنیاوی جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے بوڑھے بچے جوان ایک عمر کے ہو کر کے جنت میں داخل ہوں گے، نہ کوئی بچہ بچہ رہے گا اور نہ کوئی جوان بوڑھا بوڑھا رہے گا۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کے دل بہلانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی وہاں سے جنت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیدا کر دے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، ان کے اوپر ہمیشہ رہنے والے بچے پیالے لے کر کے، ہے کہ نہیں ہے، کیتری لے کر کے دوڑ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ٹہل رہے ہوں گے۔ تو ولدان مخلدون، جو ہمیشہ ہمیں بچے ہی رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ وہ بچے کہاں سے پیدا کرے گا، اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اور ان بچوں کی شکل و شباہت کیسی ہوگی، عام انسانوں ہی کی طرح ہوگی، لیکن ایسا محسوس ہوگا کہ بالکل موتی پھیلا دی گئی ہے چاروں طرف، اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے چمکیلے ہوں گے، اتنے واضح ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ کیا ہے، یہ پھیلائے ہوئے موتی ہیں۔ تو اصل میں یہ بچے کیا ہوں گے، انسانوں کی اپنی اولاد نہیں ہوگی، وہ تو جنت کی نعمتوں سے بڑے ہی شرشار، بلکہ عام انسانوں جنت کے حقدار ہوں گے۔ ایک اور بات لوگوں کی دلچسپی کے لیے، کچھ لوگ ہیں انہیں گانا بہت پسند ہے۔ آج ہمارے خیال سے 18-20 سال سے میرے درس میں حاضر ہوئے اور بار بار گانے کی برائی، لیکن پھر بھی ان کی گاڑیوں میں گانے کیسے ضرور پائی جاتی ہے۔ ایک انسان کا اپنا ذوق ہے، غلط ہے نا،
تو ایسے لوگ اگر چاہیں کہ جنت میں انہیں گانا بھی ملے گا، انہیں جنت میں گانا سننے کو بھی ملے گا، اور گانا گانے والیاں بھی ہوں گی، گانے والے بچے بھی ہوں گے اور گانے والی عورتیں بھی ہوں گی، لیکن ان کے گانے فحش نہیں ہوں گے، پاک صاف نہیں ہوں گے، اللہ کی حمدوں کے گانے ہوں گے، ان مردوں کی تعریف کے گانے ہوں گے، ہے نا؟ تو انسان کا یہ جو ذوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی انہیں عطا فرمائے گا۔ اگر خواہش ہوگی گانا سننے کی تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ چنانچہ طبرانی صغیر کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ازواج اہل الجنہ، جنتیوں کی بیویاں یغنین ازواجہن، اپنے شوہروں کے لیے گانے گائیں گی، اپنے شوہروں کے لیے گانے گائیں گی، ایسی آواز سے گانے گائیں گی کہ اتنی پیاری اور میٹھی آواز اس نے کبھی سنی نہ ہوگی آج سے پہلے۔ اور وہ گانے کیا ہوں گے؟ نحن الخالدات فلا نمتنا، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں جو کبھی مریں گی نہیں، نحن الآمنات، ہم امن والی ہیں، کبھی خیانت نہیں کریں گی، ونحن المقیمات، ہم ہمیشہ رہنے والی یہاں پر ہیں، یہاں سے کبھی جائیں گی نہیں۔ اس طریقے سے نہیں کہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں کوئی گانا چلا تھا کہ پردیسیوں سے ہرگز، ہے کہ نہیں؟ چلا تھا نا کوئی گانا یہ، تو وہاں پردیسی کوئی نہیں کہ ہمیشہ رہنے والی وہ رہے گی، تو وہ کیا کہے گی؟ نحن المقیمات، ہم ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی بھی یہاں سے جائیں گی نہیں۔ اور ان کا گانا کیا ہوگا؟ نحن الخیرات الحسان ازواج اقوام کرام ينظرن بعین ببقرۃ اعیان بقرۃ اعیان، ہم خوبصورت عورتیں ہیں، نیک لوگوں کی بیویاں ہیں جو انہیں عزت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں، ان لوگوں کو جو اس کا ذوق رکھتے ہیں اور گانا سننا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے بھی انہیں وہاں پر نوازے گا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس لیے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی مجلس جو ہوگی وہ جنتیوں اور جنت میں داخلے کے اعمال کیا ہیں ان سے متعلق ہوگی، جو اصل مقصد ہے ہمارا اور آپ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جنت کا وارث بنائے، ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے ہم اور آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شہید کو 7 ایسی خصلتیں ملی ہیں، ایسی نعمتیں ملیں گی جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملیں گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہید کو 7 ایسی نعمتیں ملیں گی جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملیں گی۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ اس کا پہلا 6 یا 7 کا ذکر ہے بعض روایتوں میں، علیکم السلام، 6 کا ذکر ہے، بعد میں 7 کا ذکر ہے۔ پہلی نعمت تو شہید کو یہ ملنے والی ہے کہ اس کا قطرہ، جب پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہید قیامت کے دن جو فزع اکبر ہوگا، سخت گھبراہٹ کا وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے فتنے سے اسے محفوظ رکھے گا۔ شہید اپنے خاندان کے 70 ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا جو اسی کے خاندان کے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اس کی شفاعت سے داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کی شادی جنت میں 72 حوروں سے کرے گا، اور یہ چیز کسی دوسرے کو ملنے والی نہیں ہے۔ اور شہید کے سر کے اوپر وقار کا تاج رکھا جائے گا جو کسی دوسرے کو ملنے والا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اسے وقار اور کا جوڑا پہنایا جائے گا، وقار کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ تو یہ 6-7 خصلتیں ایسی شہید کو حاصل ہوں گی جو کسی دوسرے کو نہیں ملیں گی۔ تو بات وہاں تھی کہ عام لوگوں کو صحیح روایات کی بنیاد پر دنیا کی ان کی بیویوں کے علاوہ
صرف 2 حور عین نصیب ہوں گی. صحیح حدیثوں سے یہی ثابت ہے، بلکہ بعض حدیثوں کے اندر اور بھی آیا ہوا ہے، لیکن صحیح حدیثوں میں صرف 2 کا ذکر ہے. الا شہید، مگر شہید. شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام دے گا اس میں یہ ہے کہ وہ انہیں 72 عطا فرمائے گا.